میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ شہید قاری قرآن اور سخی اللہ دی راہ دے اندر دولت لٹان والا انہاں دا اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ انہیں اعلیٰ مقام والے لوگ اگر انہاں دی نیت دے اندر بھی فرق آ گیا، اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی، نیت دے اندر اخلاص نہ ہویا، تو رسول اکرم ہادی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت دے دن سب نال پہلے شہید دا فیصلہ ہوئے گا۔ میرے بھائیو غور فرمایا جائے، توجہ کرے آئے کہ سب نال پہلے قیامت والے دن شہید دا فیصلہ ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر لے آیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھن گے کہ میرے بندے میں تینوں زندگی دیتی، دنیا دے اتے میں تیرے اتے انعامات بہت زیادہ انعامات کیتے، بہت زیادہ انعامات دے نال میں تینوں نوازیا، تے تو کی کیتا؟ تے شہید آکھے گا یا اللہ میں تیری راہ دے اندر لڑیا ہاں، اور میرے کول جڑی میری سب نالوں قیمتی چیز سی زندگی، او زندگی جڑی ہے میں تیری راہ دے اندر قربان کر دیتی سی۔ تے مالک یوم الدین فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولے آوے۔ اللہ کریم فرمائے گا تیری نیت دے اندر ایسے کہ لوگ تینوں بڑا بہادر آکھن، لوگ تینوں مجاہد آکھن، لوگ تینوں کمانڈر آکھن، لوگ تینوں جرنیل آکھن، تے دنیا والیاں نے تینوں آکھیا، پھر حکم ہوئے گا، اللہ کریم فرمائے گا کہ اینوں چہرے دے بل الٹا کسیٹ کے تے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے۔ شہید نو میرے بھائیو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ وجہ کی ریاکاری دکھلاوا دوسرا لے آیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا یہ دے اتے بھی اپنی نعمتاں گنوائے گا اور پوچھے گا کہ تو کی عمل کیتا؟ وہ آکھے گا یا اللہ میں علم سکھیا، قرآن نو یاد کیتا، اور پھر اینو میں سناندہ بھی رہا، اور اینو میں پھر پڑھاندہ بھی رہا۔ تے اللہ واحد القہار فرمائے گا کذبتا، تمہیں جھوٹ بولنا میں، تو دے اس واسطے قراتاں کیتیاں، قرآن دیاں تلاوتاں تو اس واسطے کیتیاں، تقریراں تو اس واسطے کیتیاں تاکہ لوگ تینوں بڑا خطیب آکھن، بڑا قاری آکھن، بڑا عالم آکھن، دنیا دے اندر تینوں بھی آکھیا گیا۔ یہ دے بارے دے اندر بھی حکم دیتا جائے گا کہ چہرے دے بل الٹا کسیٹ کے تے اینوں بھی جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنی منہم۔ تیسرا وہ بندہ ہے جنہوں اللہ کریم نے دنیا دے اندر بہت زیادہ مال دیتا سی، بہت زیادہ دولت دے نال نوازیا سی، یہ بڑا مالدار سی۔ اللہ مالک الحق یہ دے اگے بھی سوال کرے گا، یہ دے کول بھی پوچھا جائے گا کہ دنیا دے اتے میں تیرے اتے بڑیاں نعمتاں کیتیاں سن، تینوں میں دنیا دے اندر بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا سی، اینی دولت دیتے تو کی کیتا؟ آکھے گا ما ترکتو من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا۔ ایماندار بندہ آکھے گا کہ یا اللہ کوئی جگہ بھی نہیں سی چھڑی کہ جتھے میں اپنا مال خرچ نہ کیتا ہوئے، جتھے بھی میں تو پتا چلدا سی اتھے میں اپنا مال خرچ کرنا سا۔ آکھے گا میں دعا ہتھاں دے نال اپنا مال لٹاندا رہیا، کتے میں مسجداں بناندا رہیا، کتے میں مدرسے بناندا رہیا، کتے میں غریباں تے یتیماں دیاں خدمتاں کردا رہیا،
جہاد فی سبیل اللہ دے اندر میں اپنے مال نو لٹاندا رہا یا اللہ ہر جگہ دے اوتے میں اپنی دولت نو لگایا ہے تے اللہ کریم فرمائے گا کذبتا تو ہی جھوٹ پیا بولنا میں تو اس واسطے کیتا کہ لوگ تینوں آکھن گے کہ بڑا مالدار ہے بڑا سخی ہے دنیا دے اندر لوگ آنے تینوں آکھیا اللہ آج اللہ کریم فرمائے گا کہ آج میرے کول تیرے واسطے کچھ بھی نہیں اللہ حکم ہوئے گا کہ اینوں بھی چہرے دے وال الٹا کسیڑ کے تے جہنم دے اندر سڑ دیتا رہے گا اللہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ایک اہم ایسا خطرناک گناہ جیڑا سانو تباہی اور خسارے دی اگ کی طرف لے جان دا سبب بن رہا ہے اور جدے اندر عورتاں تے عورتاں مرد بھی ہونا با کثرت ملوث ہو چکے نے اور وہ ہے چغلی اور غیبت اللہ جتھے دو عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں تیسری دی چغلی کر رہی ہون گیاں اور مرداں دیاں بھی مجلساں اج کل چغلیاں اور غیبتاں دے نال گرم ہویاں نے الا ما رحم ربی جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا غیبت چغلی زنا دے نالوں بھی بڑا گناہ ہے میرے بھائیو غور فرمایا جی توجہ کرے آجے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیتا کہ چغلی زنا دے نالوں بھی بڑا گناہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار بندہ جیڑا ہے وہ توبہ کردا ہے تے اللہ کریم او دی توبہ نو قبول کر کے تے اونوں معاف فرما دیندا ہے جنے کو گناہ کیتا ہے او اللہ دے اگے توبہ کرے اللہ کریم غفور الرحیم ہے گناہاں نو بخشن والا ہے اللہ کریم او دے گناہ نو معاف فرما دیندا ہے اور غیبت والے دا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوندا جب تک جدی انہیں چغلی کیتی ہے جدی انہیں غیبت کیتی ہے وہ معاف نہ کرے میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ویل نامی جہنم دی وادی ہے اس بندے واسطے جیڑا لوگاں دی عیب ٹٹول داوے اور چغلی کردا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج دی رات آسماناں دے اوتے گیا سا تے میرا گزر ایک ایسی قوم تو ہویا میں ایک ایسی قوم نو ویکھیا جنہ دے لوہے دے نو سن اور او اپنے آپ نو نوچ رہے سن اپنے چہرے نو نوچ رہے سن اپنی چھاتیاں نو نوچ دے سن میں پوچھیا حضرت جبریل علیہ السلام دے کولوں کہ یہ کون لوگ نے تے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے جڑے اپنے مردہ پراواں دا گوشت کھاندے سن یعنی چغلی اور غیبت کردے سن اور دوسرے مسلمان پراواں دی عزت نو اچھال دے سن اللہ میرے بھائیو دوستو بزرگو چغلی اسی طرح ہی ہے جس طرح انہیں اپنے مردہ پرا دا گوشت کھا لیا جڑا بندہ کسی دی چغلی کرتا ہے وہ سمجھے کہ وہ اپنے مردہ پرا دا گوشت کھا لیا میرے بھائیو سمجھ نہ آئے تے رب دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے
26 سپارہ ہے، سورۃ حجرات ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور تواڈے وچوں کوئی کسی دی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ کیا تواڈے اندر کوئی ایسا ہے وے جیڑا اپنے مرے ہوئے پرا دا گوشت کھانا پسند کرے؟ ویکھو تسی خود اے دے کولوں نفرت کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں دے کولوں پوچھیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کولوں پوچھیا، کیا تانوں پتہ ہے کہ چغلی غیبت کنوں آکھدے نے؟ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے برا دا ذکر اس طرح کرے کہ انہوں چنگا نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جو اسی آخ رہے ہیں وہ عیب یا نقص او دے اندر پایا جانا ہوئے تے اس صورت دے اندر کی خیال ہے؟ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر او دے اندر او بات پائی جاندی ہوئے تے پھر تسا او دی غیبت کیتی ہے، اور اگر او دے اندر موجود نہ ہوئے تے پھر تسا او دے اتے بہتان لایا ہے۔ الہ العالمین سانو چغلی اور غیبت دی لعنت دے کولوں محفوظ رکھے۔ لیکن اسی جدو اپنے گریبانہ دے اندر جاکنے تے صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ساڑھے وچوں شاید ہی کوئی ہوئے کہ جڑا زبان دی آفت دے کولوں محفوظ ہو، ورنہ چغلی غیبت بہتان اے ساڑھے معاملات زندگی بڑھیا ہوا ہے۔ اور سب نالوں بڑی تباہی اور ہلاکت دی بات یہ ہے کہ اسی اینو گناہ ہی نہیں سمجھیں، اور یہ زبان دا غلط استعمال سانو جہنم دی طرف لے جائے۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک سب سارے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دے اندر تصویر ہوئے اور یا جس کا دے اندر کتا ہوئے، اللہ اپنی رحمت دے فرشتے اس کا دے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ کر کے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تمہوں کل آگے تے ملا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام دا ساری رات انتظار کرتے ہیں۔ حضرت جبریل نہ آئے، تہجد دا وقت ہویا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تے حجرہ پاک دے وچوں باہر نکلے تے دروازے تے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے سن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ جبریل تو بھی اس طرح کر لیتا ہے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تے کدوں دا آگے تے تواڈے دروازے تے کھڑا ہوں، تسی اپنی چار پائی دے تھلے جا کے ویکھو، تواڈی چار پائی دے تھلے کتے دا بچہ ہے، اس وجہ کے نال میں تواڈے کمرے دے اندر داخل نہیں ہو سکیا۔ اللہ میرے بھائیو، اساں تے اپنے گھراں دے اندر بڑیاں تصویراں لگائیاں نے، اور کتیاں نوں بھی اسی بڑے شوق دے نال اپنے گھراں دے اندر پالنے ہیں۔ اس طرف بھی سانو توجہ کرنی چاہیے، اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا سی کہ اے علی، جتھے تمہیں کوئی تصویر نظر آئے یا کوئی اونچی قبر نظر آئے، تصویراں بھی پھاڑ دے اور اونچیاں قبراں بھی ڈھا کے تے زمین دے برابر کر دے۔
اے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کام واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ کام کر دیا سی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، آج اسی سونے دی انگوٹھی بھی بڑے شوق دے نال پانے ہیں، اور اگر پوچھیا جائے سوال کیتا جائے تے پھر اسی آخنے کہ یار یہ ساڈے سہریاں نے سانو دتی ہے، ساڈے سہریاں دی نشانی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جیڑا مرد سونا استعمال کرے گا انہیں اپنے ہاتھ کے اندر جہنم دی اگ نو پایا، جہنم دے انگارے نو اپنے ہاتھ کے اندر پایا۔ دعا کرو اللہ کریم سانو ایدے کولوں بھی محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک ایسا مسئلہ جدی اہمیت نو اسی نہیں سمجھدے، حالانکہ در حقیقت بہت سارے گناہاں اور اللہ دیاں نافرمانیاں اور انسان نو جہنمی بنا دین والے کے اعمال نے۔ دعا کرو کہ اللہ کریم سانو سارے ایدے کولوں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دین والا نہیں ہوندا، اور نہ ہی مومن کسی دے اتے لعنت کرتا ہے، اور نہ ہی بے حیائی کرن والا ہوندا ہے، اور نہ ہی زبان دراز ہوندا ہے، بلکہ مومن نرم دل ہوندا ہے، با اخلاق ہوندا ہے، کسی دے اتے زیادتی تے ظلم کرن والا نہیں ہوندا۔ اگر کوئی زیادتی کرے تے پھر اے معاف کر دیندا ہے، سبحان اللہ۔ غصے نو پی جان والا ہوندا ہے، اپنی زبان دی حفاظت کرن والا ہوندا ہے، اور صبر کرن والا ہوندا ہے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کو پوچھا کہ اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کنوں آخدے نے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ساڈے ہاں مفلس و نادار تے انہوں آخدے نے کہ جدے کول کوئی درہم تے دینار نہ ہوئے، جدے کول کوئی پیسہ نہ ہوئے، دنیا دے اندر زندگی گزارن دا سامان نہ ہوئے، غریب بندہ ہوئے۔ تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ مفلس تے ہوئے کہ جیڑا قیامت نو بہت ساریاں نمازاں لے کے تے آئے گا، بہت سارے روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ و صدقات لے کے تے آئے گا۔ ایک بندہ اللہ دے کول حاضر ہوئے گا، آکھے گا یا اللہ انہیں مینوں گال کڈی سی، ایدیاں نیکیاں دے وچوں کچھ اینوں دے دتا جائے گا۔ ایک اور آ جائے گا، وہ آکے دے آکھے گا کہ یا اللہ انہیں میرا مال ہتھے آیا سی، انہوں بھی ایدیاں نیکیاں دے وچوں کچھ دے دتیاں جان گیاں۔ ایک اور بندہ آ جائے گا، آکھے گا کہ یا اللہ انہیں میرا خون بخایا سی، انہوں بھی ایدیاں نیکیاں دے وچوں دے دتیاں جان گیاں۔ پھر ایک اور آ جائے گا، وہ آگے آکھے گا کہ یا اللہ فلاں موقع دے اتے انہیں مینوں ماریا سی، انہوں بھی ایدیاں نیکیاں دے وچوں کچھ دے دتیاں جان گیاں، انہوں بھی ایدیاں نیکیاں دے وچوں کچھ دے دتیاں جان گیاں، حتیٰ کہ ایدیاں نیکیاں ہی ختم ہو جان گیاں۔ اللہ، اور بہت سارے لوگ اگر باقی ہون گے جنہاں دے اتے اے دنیا دے اندر زیادتی کرتا رہا وے، ظلم کرتا رہا وے، انہاں نوں مندا بولدا رہا وے، ہن ایدیاں نیکیاں تے ختم ہو گئیاں نے، یہ کو ہن نیکیاں تے نہیں رہیاں، تے اللہ کریم فرمائے گا کہ ہن اے دے اتے انہاں لوگاں دے گناہ پا دیو۔ اللہ، یہ جڑے حق لین والے نے نا، انہاں دے گناہ ہن اے دے اتے پا دیو، حتیٰ کہ او نمازاں، او روزے، صدقات، بڑیاں بڑیاں نیکیاں لے کے تے آن والا، مگر بندیاں دے اتے ظلم و زیادتی کرن والا نیکیاں تو خالی ہو جائے گا، کہ کول کوئی نیکی نہیں نہ ملتی، اور گناہ دے اتے جڑے نے وہ لد
دیتے جان گے، غلاماں دے نال اینو پڑھ دیتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اینو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ تعالی سب سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سانو جہنم دے عذاب دے کولوں بھی بچائے، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان عذاب جہنم کان غراما، کیونکہ جہنم دا عذاب سب نالوں بڑا نقصان اور گھاٹا وے۔ اللہ کریم سانو سارے اپنی رحمت دے نال جنت دا حقدار بنا دے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکے ہیں، میں ان الفاظ کے اوپر اکتفا کر دیا ختم کرنا۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔